السلام علیکم ناظرین کرام، ہم نور سحر سحری نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور اس وقت ہم آپ کے سامنے اپنا سیگمنٹ جو لے کر پیش کر رہے ہیں آپ سب کو، علم و آگاہی، جس کا آج موضوع ہے کیونکہ ہم اس بابرکت مہینے کے اندر اس نشریات کو لے کر حاضر ہوئے ہیں اور اسی بابرکت مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا تھا، تو ہم نزول قرآن کے عنوان سے آگے بڑھیں گے، جس میں آج ہم انسان اور قرآن اس حوالے سے بات کریں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیصل علی بلوچ اور میرے ساتھ اس وقت کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے ڈاکٹر نسرین صاحبہ، جو کہ اس وقت ہمارے سامنے تفسیر قرآن کے حوالے سے ایک کتاب جو ہے لکھ چکی ہیں، جس میں خلاصہ انہوں نے دیا ہے تفسیر قرآن کا، اور آپ سابق نیوز کاسٹر پی ٹی وی رہ چکی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو ایک تو میں نے یہاں پروگرام کا آغاز کیا نور سحر کہہ کے، عموماً لوگ اسے سحر کہتے ہیں، تو میں نے سحر کہا ہے، یہ بالکل درست کہا ہے، اور دوسرا میں ساتھی آپ سے کیونکہ اس پروگرام میں سوال کر لوں تاکہ آپ تفصیل سے اس کا جواب دے سکیں کہ قرآن کے معنی کیا ہیں اور سورت اور آیات میں کیا فرق ہے، اس کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ آپ اس نوجوانوں کو ہمیں آگاہی دینے کی ضرورت ہے۔ یہ پروگرام اسی آگاہی کا ہے تاکہ نوجوان نسل اس دین کو، اس اسلام کے اصل مقاصد کو سمجھ سکے۔ ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام فیصل بلوچ صاحب، آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس بابرکت مہینے میں اس موضوع کے حساب سے بلایا ہے۔ آپ نے بھی نور سحر، آپ نے کہا کہ سارے چینلز کو میں دیکھتی ہوں، بہت پڑھے لکھے لوگ، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ اس کو سحر کہتے ہیں۔ دیکھیے، سحر کا مطلب ہے جادو، اور سحر کہتے ہیں طلوع صبح کو، یعنی جب سحر ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں تو بے تحاشا اس وقت، معاف کیجیے گا، جب سے یہ پرائیویٹ سیکٹر میں ٹیلی ویژن آیا ہے تو زبان کی اور تہذیب زبان جو ہوتی ہے، تہذیب قرآن خاص طور پر، تہذیب مذہب جو ہے، اس کے حوالے سے بے تحاشا غلطیاں ہوتی ہیں اور ان کو کوئی ٹھیک بھی نہیں کراتا۔ اس سے زیادہ بڑا المیہ یہ ہے کہ اس کو نہ تو ڈائریکٹر پروگرام، نہ ایڈیٹر، اور نہ ہی پروگرام سے تعلق رکھنے والے جو دوسرا اسٹاف ہوتا ہے، وہ ان معاملات کو درست بھی نہیں کراتا ہے۔ ہم جب پی ٹی وی میں ہوتے تھے تو ہمیں باقاعدہ سزا ملتی تھی، 15 دن یا مہینے کے لیے ہم کو لے آف کر دیا جاتا تھا غلطیاں کرنے پر۔ بہرحال آپ نے اتنا بہترین موضوع جو ہے اس کا انتخاب کیا ہے، تو میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ قرآن کے جو لفظی معنی ہیں وہ ہیں جمع کرنا۔ چونکہ یہ عربی زبان میں نازل ہوا اور عربوں کے لیے نازل ہوا، تو ان کے ہاں کتاب پڑھنے کا رواج نہیں تھا، بلکہ کوئی بھی چیز جو ہے اس کو حفظ کر لیا جاتا تھا، اور اس کو حفظ کرنے والے کو قاری کہتے تھے، اسی سے قرآن سے نکلا ہے قاری۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو قاری اور جو حفاظ قرآن ہوتے تھے وہ اس کے مفہوم اور اس کی تفسیر سے بھی واقف ہوں، ایسا نہیں تھا۔ جیسے ہم بچوں کو نظم یا دعا یاد کرا دیتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بچوں کو اس دعا اور اس کے جو معنی مفہوم ہے ان سے آگہی حاصل ہو۔ آپ نے پوچھا سورت کے بارے میں۔ سورت کے معنی ہیں اصل میں یہ سین واو والا، سواد واو والا نہیں، بلکہ سورہ بھی جس کو کہتے ہیں۔ سورت کے معنی ہیں احاطہ کرنا، شہر پناہ کی دیوار جیسے آپ کہتے ہیں نا، اس میں سمیٹ دینا۔ تو شہر پناہ یعنی اس کو محدود کر دینا، باؤنڈری وال بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ پھر آ گئی ہیں آیات۔ آیت کے مطلب تو ظاہر ہے کہ نشانی کے ہیں۔ قرآن چونکہ ایک دم سے نازل نہیں ہوا، 23 برس تک قرآن کریم جو ہے وہ نازل ہوتا رہا آیات کی شکل میں، اور اس کا ایک جو ٹرمینالوجی جو ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں قرآنی زبان میں، وہ ہے سبب نزول۔ جب کوئی ایسا واقعہ، کوئی حادثہ، کوئی اصحاب کرام میں سے کوئی پوچھتا تھا کہ یہ بات ہے، تو تب وہی ہوتی، چونکہ رسول جو ہیں، جن کا جو اس کے سب کچھ، جن کے لیے یہ ہے کتاب، جن کی وجہ سے یہ ہم تک پہنچی ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ ادھر سوال ہوا، ادھر واقعہ ہوا، ادھر وہی نازل ہو گئی اور آپ نے ٹھیک۔ تو ڈاکٹر صاحب، اس میں یعنی آیت کا جو مطلب آپ نے بتایا، اس کا مطلب ہے نشانی۔ جی، نشانی۔ اور اللہ پاک نے جو دنیا کائنات کے اندر بھی اپنی تمام نشانیاں دی ہیں اور کہا ہے کہ ان نشانیوں کے اوپر آپ نظر کرم کریں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آئندہ آنے والی زندگی میں ہمارے لیے اللہ پاک نے کیا کچھ رکھا ہے اور اس کی وحدانیت پہ ہمیں یقین ہو سکے۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ جو پیغام ہے اللہ پاک کا، جو پیغمبر کے لیے تھا، یا اس کے مقاصد اور بھی تھے، یا صرف یہ جو کلام الہی آ رہا تھا صرف پیغمبر کو ہی اپنا پیغام پہنچانے کے لیے تھا، یا اس کے مقاصد
کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ اس کے کیا مقاصد تھے، اگر تھے تو وہ کیا تھے؟ اچھا، اب آپ کا جو یہ پروگرام ہے نور سحر جو ہے، اس کا جو یہ حصہ ہے یہ قرآن اور انسان موضوع ہے آپ کا، قرآن اور انسان۔ بالکل۔ اصل میں جو آپ نے کہا کہ پیغامبر یعنی پیغمبر کے لیے تھا صرف، یا ہمارے لیے تھا، یعنی کہ انسانوں کے لیے؟ آپ نے نشانی کی بات کی، آیت کی۔ نشانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں نا، جسے اللہ تعالیٰ نے عقل دے کر، شعور دے کر ہمیں سب سے اشرف کر دیا۔ اصل نشانیاں جو ہیں وہ اس کی قدرت جو ہے، اس میں دریا، سمندر، درخت، پرند چرند، جانور، درندے اور ستارے، چاند، سورج، اور ان سب کے کچھ نہ کچھ معنی ہیں۔ سورج آپ کو روشنی دیتا ہے، اندھیرا جب ہو جاتا ہے تو ستارے اور چاند آپ کو روشنی دیتے ہیں اس میں۔ یہ اللہ کی مخلوق ہیں یہ سب، لیکن ان کے پاس نہ تو زبان ہے، نہ ان کے پاس عقل ہے۔ انسان کو افضل یعنی فرشتے سے بھی افضل اس لیے بنایا کہ فرشتے کا امتحان نہیں ہے، چونکہ اس کا امتحان نہیں ہے لہٰذا وہ اس کا احتساب بھی نہیں ہے، وہ جواب دہ بھی نہیں ہے کسی کو۔ انسان جو ہے وہ فرشتے سے افضل اس لیے کہا گیا، یہ موضوع جو آپ نے کہا انسان اور قرآن، کہ قرآن آیا ہی انسانوں کے۔ قرآن کا مخاطب کون ہے؟ انسان ہے قرآن کا مخاطب، رسول نہیں ہے۔ رسول تو ایک بیچ میں ایک پوسٹ آفس، ٹھیک ہے، میڈیم، یعنی ایک میڈیم ہے، ایک پیغام پہنچانے والا، پیغام لانے والے۔ سب سے افضل ملائکہ میں حضرت جبریل علیہ السلام ہے، جن کے ذریعے پیغام آتا تھا، اور جن کے لیے آتا تھا وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ پیغام ان کے لیے نہیں تھا۔ یہی ایک غلط فہمی ہمیشہ، میں تو بتحاشا پڑھے لکھے لوگوں کو بھی دیکھتی ہوں جو خود کو پڑھا لکھا بھی کہتے ہیں، ماسٹرز کیا ہوا ہے، گریجویشن کیا ہوا ہے، پی ایچ ڈیز کی ہوئی ہیں، کہ رسول کے لیے یہ آیا، رسول کے لیے وہ آیا۔ نہیں، رسول کے لیے کچھ بھی نہیں آیا، رسول کے لیے کچھ بھی نہیں آیا، یہ ہمارے لیے آیا تھا۔ ہمیں قرینہ زندگی سکھانے کے لیے ایک معلم کی ضرورت تھی، مبلغ کی نہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبلغ نہیں ہیں، وہ استاد ہیں، وہ معلم ہیں، ٹھیک ہے۔ جو آیات آتی تھیں، جو قرآن کریم سبق دیتا تھا، اس کی وضاحت کرنے کے لیے۔ اور وضاحت یہ نہیں ہے کہ جیسے ایک پروفیسر یا ایک ٹیچر یا ایک لیکچرار جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے طالب علموں کو ایک لیکچر دے رہا ہوتا ہے، اس کا عمل اس کی گواہی دے، اس مفہوم کی گواہی دینے کے لیے رسول کا کردار۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ ابھی تو وحی نازل نہیں ہوئی، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، اس سے پہلے ان عربوں میں 40 سال تک رسول کا کردار اسٹیبلش کروایا جاتا رہا ہے، چونکہ یہ وہ لوگ تھے جو پہلے انبیاء کو اور ان کی آیات کو، ان کی کتابوں کو جھٹلا چکے تھے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ کیا کریں گے، لیکن چونکہ یہ سب سے اچھی اور سب سے آخری پروڈکٹ تھی، اس کے بعد اللہ کے پاس بھی، اللہ نے کہا میرے پاس اس کے بعد کچھ نہیں، یہ آخری نبوت، ختمی مرتبت اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کے بعد چونکہ کوئی نہیں ہے، مکمل پرفیکٹ ایک ماڈل جو ہوگا میرے مسلمان تو بات کی بات ہے، ابھی انسان کی بات ہو رہی ہے۔ اور جتنی کتابیں آئی ہیں، 4 کتابیں، جس میں سے توریت ہے، زبور ہے اور انجیل ہے۔ زبور خالصتاً دعاؤں کی کتاب ہے، وہ وحی نہیں ہے، وہ قرینہ زندگی سکھانے کے لیے نہیں ہے۔ قرینہ زندگی سکھانے کے لیے جو آئین اترا ہے، وہ سب سے پہلے زبور جو یہودیوں پر نازل ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کے ہاں، اور پھر انجیل جو توریت جسے آپ کہتے ہیں، پھر وہ انجیل آتی ہے عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آتی ہے، اور وہ دعاؤں کی کتاب ہے۔ اور دعا کس سے مانگی جاتی ہے، اس میں بھی یہ کس سے مانگ رہے ہیں۔ یعنی بتانے کا یہ مقصد رہا کہ جو قرآن کے اندر جو تلقین بار بار کی گئی، یہ پہلے بھی کی جاتی رہی، لیکن قرآن پہ آنے کے بعد یہ مکمل ہو گئی، اور یہ ضابطہ حیات نوجوانوں تک، اس زمانے کے اور قیامت تک کے لیے جتنے بھی انسان ہیں، چاہے نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، سب کے لیے یہ آگے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہمارے پروگرام کا سلسلہ جو نور سحر کے پروگرام میں ہم آگے لے کر چل رہے ہیں، علم و آگاہی کو، اور نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ میں کہوں گا کہ یہ بہت اہم پروگرام ہے، جسے آپ لوگ تسلسل سے دیکھیے۔ قرآن اور انسان کے عنوان سے 5 سلسلے ہیں، جس کا آج پہلا پروگرام تھا۔
آئے اگلے پروگرام کے لیے ہمارا انتظار کیجئے. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.